وہ ایک رات خوفناک کہانی۔ حسن ایک افسر تھا۔ سرکار نے اس کو جنگل میں ایک گھر دے رکھا تھا۔ اس کا گھر اس جگہ سے بہت دور تھا، تب بھی کام کے سلسلے میں اس کو زیادہ تر یہاں ہی رہنا پڑتا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی بیوی رادھا اور بچوں کے لیے اداس سا ہو جاتا تھا۔ شادی سے پہلے الگ بات تھی، مگر جب اس کی شادی ہوئی تھی، اس جگہ اکیلے اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی بیوی سے کہا تھا، مگر وہ وہاں آ کر رہنے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہاں بچے کو سنبھالنے میں اس کو اپنی ماں کا سپورٹ تھا، اور دوسری بات اس کو جنگل کے بیچوں بیچ اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کا کتنا بڑا نقصان دینے والا ہے۔ حسن کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کا ایک 2 سال کا پیارا سا بیٹا تھا، ارحم، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے تو وہ ہفتے بعد گھر چکر لگا لیتا تھا، مگر کام زیادہ تھا، جس کی وجہ سے 20 دن گزر جاتے، وہ بیوی اور بیٹی کی صورت تک نہ دیکھ سکتا تھا، اور اس دفعہ تو پورا مہینہ ہونے کو تھا۔ اس کی زندگی میں گھر کا سکون جیسے رہا ہی نہیں تھا، بس کام ہی کام۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ دکھنے لگی تھی، مگر رادھا اس کی تکلیف سمجھ نہ پا رہی تھی۔ آج وہ کسی کام سے شہر گیا تھا، اور جب وہ شہر سے واپس جنگل کی طرف آ رہا تھا تو اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہو گیا کہ سناٹا دور دور تک پھیلا تھا۔ آج چاند نہیں تھا، اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس کی گاڑی کی لائٹس کے علاوہ دور دور تک کوئی روشنی نہ تھی۔ حسن آرام سے اپنا سفر طے کر رہا تھا اور اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا تو یک ہواؤں کے جھونکے سے اسے چھو چھو کر گزرنے لگی۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی، راستہ اب بھی کافی باقی تھا۔ وہ گاڑی میں ہوئی خرابی چیک کرنے لگا تو اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو 1-2 شہزا کھڑی تھیں۔ دودھیا رنگت، دراز قد، بھرپور جسم، لمبے سیاہ بال۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور ان میں ایک خمار سا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ کے نیچے کالا تل تھا جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، مگر حسن ان مردوں میں سے نہ تھا جن کو حسن پگھلا دے۔ دل ہی دل میں اس کے حسن کا قائل ضرور ہوا، مگر اسے اپنی بیوی ہی سب سے حسین لگتی تھی۔ یہ اس کی وفا اور محبت تھی۔ جی، وہ بولا، جس پر وہ کچھ نہ بولی، بس بڑی بڑی آنکھوں سے اس سے تکتی رہی۔ آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اکیلی؟ حسن نے اس کی مدد کرنی چاہیے، میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا، وہ بولی۔ اس کی آواز سحر انگیز تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسی مدد؟ ایک رات مجھے پناہ دے دیں، دن کل میں کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ حسن نے اس پل ہی سوچا کہ اس ویران جگہ جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑنا غلط ہوگا، تب بھی وہ بنا اس پر نگاہ ڈالے بولا، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے پائل پہن رکھی تھی جو کہ حسن کی پسند تھی۔ اس نے کئی بار رادھا سے کہا اور اس کو تحفہ بھی پائل دی، مگر رادھا کو پسند نہ تھا۔ حسن نے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا حسن کو ڈر تھا۔ تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردی کی بارش تھی، اور علاقہ بھی پہاڑی تھا۔ ایسے علاقوں میں ٹھنڈ ٹکا کر پڑتی ہے۔ حسن کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گاڑی اب تک ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ وہ چاروں نہ چار واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اب تو لگتا ہے رات یہیں گزارنی ہوگی، صبح ہی کوئی مکینک مل سکتا ہے، وہ بولا۔ وہ لڑکی نرمی سے بولی۔ حسن نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک جھونپڑی قسم کا کمرہ نظر آیا۔ دراصل وہ اکیلا ہوتا تو گاڑی میں سو جاتا، مگر ایک عورت اس کے ساتھ تھی جس کا اسے خیال کرنا تھا۔ آئیے میرے ساتھ، یہ جیکٹ آپ پہن لیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں ٹھنڈ بہت بڑھ جائے گی، وہاں جگہ خشک ہے، آگ جلانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس جگہ موجود تھے۔ حسن نے کچھ خشک لکڑیاں لا کر آگ جلا لی۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی کس کا قتل کر چکا تھا، اور خود سزا سے بچنے کے لیے مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، تاکہ اس قتل کو غیرت کے نام پر کیا جانے والا قتل کا رنگ دے سکے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، ماں باپ نہیں ہیں۔ حسن سنجیدگی سے اسے سنتا رہا، پھر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے بیچ رکھی تو اسے اندازہ ہوا سگریٹ تو بھیگ چکی ہے۔ اس نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور پیر کے نیچے مسل دی۔
اسے شدت سے طلب ہو رہی تھی، مگر اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بادل گرجتے تو یوں لگتا جیسے چھت پر گرج رہے ہوں۔ بجلی کی چمک پل میں رات کو دن میں بدل دیتی تھی اور موسلا دھار بارش یوں جا رہی تھی جیسے کبھی تھمے گی نہیں۔ وہ بھیگ کر اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ ایسے میں حسن کو اس لڑکی کی طرف بے جا کشش محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح اس کی طرف کھینچنے لگا اور پھر اس کا نفس اس کے قابو میں نہ رہا۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں حسن کے فارم ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ سڑک پر دھند پھیلی ہوئی تھی۔ جنگل اپنا حسن دکھا رہا تھا مگر بہت دلکش تھا اور موسم بھی بہت پیارا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا مگر حسن کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس سے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور رو رو کر رادا کے ساتھ بے وفائی کا احساس ہو رہا تھا مگر وہ بظاہر خاموش تھا۔ کچھ دن اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھا۔ حسن کو اس لڑکی کا بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ اس دوران اس نے لڑکی سے کوئی غیر ضروری بات نہ کی اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی چپ چاپ سی رہتی۔ اس کا نام حیا تھا۔ اب مزید ایک لڑکی کو بنا کسی رشتے کے حسن نہ رکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی رادا سے مزید بے وفائی ہوتی جا رہی تھی مگر جب بھی وہ جانے کا کہتا حیا کچھ دن اور رہنے کے لیے منت کرتی رہتی اور وہ مجبور ہو کر رہ جاتا۔ آج بھی لیکن حیا جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی مگر اسے جانا تھا کیونکہ حسن اب اس سے صاف الفاظ میں بول چکا تھا۔ جانے سے کچھ دیر پہلے وہ حسن کے لیے چائے بنا لائی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ حسن کے سر میں شدید درد تھا۔ اسے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ شکریہ، وہ بولا اور چائے پینے لگا۔ وہ بغور حسن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہیں؟ اس کی بات پر حسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ بنا کہے حسن کی تکلیف اس کی طلب سمجھ جاتی تھی اور حسن ہر بار ہی حیران رہ جاتا تھا۔ میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا مگر میں سمجھتی ہوں اور ویسے بھی وہ غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میں بھی اس میں اتنی شریک تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ خود پر بوجھ نہ ڈالیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور ویسے بھی میں بہت اکیلی تھی۔ زندگی میں مجھے سہارا مل جائے گا، کوئی ایسا جو میرا اپنا ہوگا، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ مطلب؟ حسن سمجھا نہیں۔ مطلب میں امید سے ہوں، وہ گردن جھکا کر بولی۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں کو پھونکنے لگے۔ اس پل وہ مزید حسین لگنے لگی۔ یہ سنتے ہی حسن کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ حسن اسے چھوڑتے اسٹیشن جا رہا تھا۔ گاڑی وہ بہت تیز چلا رہا تھا۔ بہت سی سوچوں کا ابنار اس کے دماغ میں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کو رو رو کر رادا کی یاد آتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے بریک لگائی۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بنا اس کی طرف دیکھے ہی بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بولے جملے نے حیا کو جیسے جینے کا مقصد دے دیا ہو۔ وہ تو پہلی ہی ملاقات سے ہی حسن سے محبت کرنے لگی تھی مگر شرم نے کبھی اظہار نہ کرنے دیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کیا بولے، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں جیسے، بولو حیا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اب حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا تھا، میں اپنی اولاد کو یوں رلنے کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا جو ایک پل کو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید حسن بھی وہی سب محسوس کر رہا ہے جو وہ کر رہی، اگلے ہی پل اس کا یہ برہم خاک میں مل چکا تھا۔ خیر صرف شادی بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اسباب میں گردن ہلا گئی۔ جذبات ایسے امڑ کے آئے کہ وہ خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حسن کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حسن نکاح کر کے اس کو واپس گھر لے آیا۔ اس نے فارم ہاؤس میں رکھنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز تھا اور حیا سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں امنگوں اور خوابوں کا سمندر ترتائے مار رہا تھا۔ اسے وہ مل گیا جو اس کی تمنا، اور ویسے بھی یہ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ ایک خوب روک محبت کرنے اور عزت دینے والا سچا انسان اس کا جیون ساتھی بنے۔ حیا کے چہرے پر اداسی کی جگہ ایک چمک نے لے لی تھی۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ حیا کو سچ بتا دے اور ابھی اس نے جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے رادا کی کال خود آ گئی۔ سلام دعا کے بعد اس سے پہلے حسن اسے سب بتاتا وہ بول پڑی
اس نے حسن کو خوشخبری دے دی کہ آپ ایک بار پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ وہ تو خوشی سے چہک رہی تھی۔ اب جلدی میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ حسن تو گونگا ہو کر رہ گیا، اس پہ ہمت نہ ہو پڑی کہ وہ کچھ بول سکے۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں؟ نہ رادھا بولی۔ ہاں ضرور، بس جلدی آ جاؤں گا، یہ کہہ کر حسن نے فون بند کر دیا۔ حیا جو کچھ دیر پہلے اپنی اور حسن کی آنے والی زندگی کو لے کر طرح طرح کے خواب سجا رہی تھی، پل میں سب چکنا چور ہو گیا۔ وہ سمجھدار تھی، حقیقت سمجھ گئی، مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لگ رہی ہے، آپ کے لیے چائے اور دوا لے کر۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے لگی کہ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا بیٹھو، میری بات سنو، وہ بے حد محبت اور نرمی سے بولا اور حیا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حسن نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس پر اس نے مسکرا کر حسن کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میں خود رادھا کو یقین دلاؤں گی کہ یہ شادی ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور سچ یہی ہے حسن کہ آپ رادھا سے ہی محبت کرتے ہیں، میں نے ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میرے لیے تو آپ ایک محسن ہیں کہ مجھے اپنایا آپ نے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا اور میرے بچوں کو اس کے باپ کا نام مل گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ دونوں کے بیچ نہیں آؤں گی، آپ انہی کے ساتھ رہیے، میرے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سب بول کر تو جیسے حیا نے حسن کا آدھا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد حسن نے رادھا کو ساری بات بتا دی۔ رادھا کو دھچکا لگا تو وہ غصے سے جیسے پاگل ہوگی، اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ بہت روئی، بہت تڑپی، جس نے حسن کو جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ دونوں روتے رہے تھے مگر رادھا کے بس میں نہ تھا اتنی بڑی تکلیف کو یوں بھول جانا، ایک تو اس رات کی غلطی اور پھر حسن نے اسے بیوی بھی بنا لیا اور ساری زندگی ساتھ رکھنے والا تھا۔ یہ رادھا برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ حسن اجڑا اجڑا سا رہنے لگا، ذہنی دباؤ بہت تھا، وہ بس کام میں مگن رہتا، اپنے بیٹے اور رادھا کی یاد سے تڑپاتی رہتی تھی اور اپنی غلطی کا بوجھ اس نے حیا سے بات تک کرنا ترک کر دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، وہ کئی بار رادھا کے گھر جا چکا تھا، ہر طرح اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر رادھا کے لیے آسان نہ تھا۔ ایک شام حسن کی گاڑی حادثے کا شکار ہوگی۔ ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ اس کی جان مشکل سے بچی مگر وہ بستر پر پڑ گیا۔ رادھا کو جب پتہ چلا وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی اور فوراً ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا، مگر اگلے ہی پل اسے حسن کی بے وفائی یاد آ گئی، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ حسن گھر آ چکا تھا، جتنے دن ہسپتال میں رہا حیا جی جان سے اس کی خدمت میں جیتی رہی، دن رات روتے روتے اس کی صحت کے لیے دعا مانگتی رہی۔ گھر آ جانے کے بعد وہ اور زیادہ خدمت کرنے لگی۔ حسن اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا تھا، کھانا بھی خود نہ کھا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا 24 گھنٹے ڈیوٹی پر نرس رکھنے کا، مگر حیا نے سارا ذمہ اپنے سر لے رکھا تھا۔ واش روم لے جانا، کھانا کھلانا، نہلانا، یہاں تک کہ داڑھی بنانا، ہر ایک کام میں وہ اس کا سہارا بنی اور اس نے کبھی ایک بار بھی حسن کو احساس نہ ہونے دیا کہ وہ محتاج ہے۔ اس نے خود کو حسن کے وجود کا دوسرا حصہ بنا لیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا مگر حسن کی صحت پر خاصا اثر نہ پڑا، جس کی وجہ سے اس کے ایک دوست نے اس کو دم کرنے کا بھی مشورہ دیا اور کچھ ہی دن بعد وہ دوست اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آیا۔ ان بزرگ کو حسن کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور حیا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بزرگ کچھ دیر حسن کے پاس بیٹھے، قرآن آیت پڑھ کر دم کیا اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر پسینہ دکھنے لگا۔ تمہاری دوسری بیوی کا تعلق جنات میں سے ہے، وہ انسان نہیں ہے، جنات کے قبیلے کی ہے، وہ جو تم سے عشق کر بیٹھی اور تمہاری زندگی میں شامل ہوگی۔ بزرگ بولے۔ حسن حیران رہ گیا، اس سے تو یقین نہ ہو رہا تھا، تب بھی اس کو یقین دلانے کی خاطر بزرگ بولے کبھی بہانے سے اپنی بیوی کو آگ سے جلا کر دیکھنا، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی کیونکہ وہ ناری مخلوق ہے۔ یہ بول کر بزرگ اٹھ کر چل دیے۔ ان کے ذکر کا وقت ہو چکا تھا اور ان کے جانے کے بعد حسن بہت دیر سوچتا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ حیا کو موم بتی سے جلا کر اپنی تسلی کر لے گا۔ اس کا دل تو بالکل نہیں مان رہا تھا حیا کو یوں تکلیف دینے کا، مگر ایک بہت ہی حقیقت تھی جس سے پردہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ پھر اس نے یہی کیا۔ جب حیا اس کو کھانا کھلا رہی تھی، اس نے اپنے لائٹر کی مدد سے بہانے سے اس کا ہاتھ جلا دیا، مگر اس کو آنچ تک نہ آئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
حسن کے اوسن خطا ہو گئے۔ سنو حیا، وہ بولا، جس پر حیا نے اس کی طرف دیکھا جیسے جانتی ہو وہ کیا سوال کرنے والا ہے۔ کیا تم ہم انسانوں میں سے نہیں؟ وہ دو ٹوک بولا، جس پر حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی جو لان میں کھیلتی تھی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے، مگر آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ حسن کے دوست اسد کو بزرگ نے بتایا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے گی، خاص کر حسن یا اس کے گھر والوں کو تو بالکل نہیں۔ اسد نے بزرگ سے کہا کہ اس کا قصہ ختم کر ڈالے، مگر بزرگ نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسد نے رادھا کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ حیران رہ گئی، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اسد، میں نے یہ کیا کر دیا؟ حسن کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ میرے حسن کو لے جائے گی، اس نے میرے حسن کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو سوچ میں ہی نہیں سکتی۔ رادھا خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ہم اپنے حسن کو اس کے چنگل سے نکال لیں گے۔ اسد نے جلدی کسی پیر سے بات کر کے اس کو معاملہ بتا دیا۔ اس پیر نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور باری فیس وصول کی۔ اس نے چاند کی 14 تاریخ دے دی کہ اس رات اپنے دوست کو میرے آستانہ لے کر آنا، اس سے پہلے ہم کچھ ضروری عمل کریں گے جس کا اثر تمہارے دوست پر ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ دن بعد اسد حسن کے پاس آیا۔ حسن اس دن بزرگ نے کہا کہ اس کے بعد بھی تو اس چڑیل کے ساتھ کیسے؟ یار میری بات مان، چھوڑ دے اس کو، تو نے اس کی وجہ سے بھابھی اور ارحم کو چھوڑ دیا۔ میں نے اسے نہیں، وہ مجھے چھوڑ گیا۔ یار کتنی بار اس کے گھر کے چکر لگا چکا ہوں، اب تو اس کے والدین نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ میں اس سے زیادہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہر کوشش کر لی اس کو منانے کی، مگر تو نہیں جانتا اسد میں رادھا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حیا مجبوری میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے، اور رادھا میری محبت ہے، مگر افسوس وہ یہ سمجھ نہ سکی۔ میں نے بھابھی کو منا لیا، وہ مان گئی ہیں۔ اسد نے خوشخبری سنائی، مگر حسن خاموش بیٹھا رہا۔ اچھی بات ہے، بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں رادھا سے شکوہ بیٹھ چکا تھا کہ جب میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا اور میں تاج ہو کر بستر پر پڑ گیا تھا، تب بھی اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ مگر یہ بول کر وہ رادھا کی تعظیم کم نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ بھی رہا۔ سن، تجھ پر کالا سایہ ہو گیا ہے، جانتا ہے ان سب کی وجہ حیا ہے، مجھے ان بزرگ نے بتا دیا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، حسن بول پڑا، اسد یار مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور حیا کا نام مت لے، وہ میری بیوی ہے اور رہے گی، اب مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ 14 تاریخ قریب ہوتی جا رہی تھی اور حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سرخ ہونا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا جو وہ پیر حیا کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے اسد کو کہا اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حسن کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کہیں جا سکتا۔ اس دوران رادھا اس سے ملنے کئی بار آ چکی تھی، مگر حسن کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حسن اب اس قابل ہی نہ رہا تھا کہ بات کر سکتا، جبکہ حیا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، دن رات اس سے باتیں کرتی رہتی کہ کسی طرح سے حسن کچھ بول لے، مگر سب بیکار۔ خیر، حسن کی حالت دیکھتے ہوئے پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا تھا۔ ابھی اس نے عمل شروع نہ کیا تھا کہ حیا کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ وہ بری طرح چیخنے تڑپنے لگی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی اور حسن کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، بہت درد سے چلا رہی تھی وہ، مگر حسن اٹھ نہ پا رہا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتا رہا، مگر سب بیکار۔ دوسری طرف پیر نے حیا کے خلاف عمل شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اب اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ پیر بابا اپنے کام میں مشغول رہا۔ اسد بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ پیر بابا کے عمل سے حیا کے اس اثار میں آ گئی۔ وہ اسی کمرے میں پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا بدن جگہ جگہ سے جلنے لگا۔ حسن مسلسل اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت جما کر اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گرتا پھرتا اس کے پاس جا پہنچا۔ حیا، وہ بے چینی سے حیا کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کو دیکھ کر اس تکلیف کے باوجود بھی حیا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان آ گیا تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ حسن کی موجودگی سے
حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کچھ ہی دیر بعد حیا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ایک حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے حیا کو تھام رکھا تھا۔ حیا کچھ بولنے لگی جو ایسی زبان تھی جس کو سمجھنے سے حسن قاصر تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے اس سے دیکھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں حسن، مگر اپنی محبت کی نشانی ہمیشہ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ میں سرکش ہوئی جس کی مجھے سزا ملی، مگر میری غلطی کی سزا میرے بچے کو نہ ملنے دینا۔ یہ بولتے ہوئے اس نے بچے کو چوما۔ اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ حیا کے آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ جلس کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ حسن کافی دیر سکت بیٹھا رہا۔ اسد دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے شہر والے گھر لے گیا۔ حسن اب یہی ڈھیلا تھا۔ اگلے ہی دن حسن کے ایک اور بیٹے اس دنیا میں آ گئے۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھے۔ حسن کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے ہسپتال گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ رادھا لیٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حسن سے زیادہ دیر کھڑا نہ رہ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن کی آواز میں درد تھا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، تب بھی حسن نے اسے پریشان نہ کرنا چاہا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھا رہا، زمین گھورتا رہا، پھر اٹھ کر رادھا کے پہلو میں آ بیٹھا اور نرمی سے رادھا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم میرا ایک مان رکھو گی؟ میرے اس بیٹے کو بھی اپنے سکے بیٹوں کی طرح پالو گی؟ اس کی ماں بنو گی؟ جس پر رادھا سسک کر رو پڑی اور حامی بھرتے ہوئے حسن کے گلے لگ گئی۔ حسن نے بھی اس کو سینے سے لگا لیا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔